بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا کنز الدقائق کا سبق چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم نے باب شروع کیا تھا ایک احرام سے دوسرے احرام کی طرف جانا۔ اگر عمرے کا احرام باندھ رہا ہے تو اسی دوران دوسرا عمرے کا احرام باندھنا یا پھر دوسرے حج کا احرام باندھنا، اس حوالے سے ہمارے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، پھر عمرے کا احرام باندھتا ہے اور پھر وقوف عرفہ کرتا ہے، عرفات کے مقام میں ٹھہرتا ہے، تو پھر وہ اپنے عمرے کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اور اگر وہ وقوف عرفہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف متوجہ ہوتا ہے تو اب وہ عمرے کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آج پڑھیں گے، کہتے ہیں وَلَوْ طَافَ لِلْحَجِّ، اگر اس نے حج کا طواف کیا، حج کے اندر بھی طواف زیارہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اگر اس نے حج کا طواف کیا ثم احرم بعمرۃ، پھر عمرے کا احرام باندھ لیا، ومضى علیہما، اور دونوں کو مکمل کیا، ومضى علیہما مطلب دونوں کو مکمل کیا، تو یجب دم، تو اب اس پر دم واجب ہوگا، کیونکہ ایام حج کے دوران اگر وہ حج کا صرف حج ہی کر سکتا ہے، حج کے بعد پھر وہ ایام حج ہی میں وہ عمرہ نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو یجب دم، اس پر دم لازم ہوگا، مستحب یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے عمرے کو۔ آگے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ، اگر اس نے احرام باندھا 10 یوم نحر کے اندر عمرے کا، وہ حج کر رہا تھا اور حج کرنے کے آخر میں ایام نحر جو ہوتے ہیں وہ حج کے آخری ایام ہوتے ہیں، ان کے اندر بندہ حج کے اعمال سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے، تو یوم نحر کے اندر وہ اگر عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو لازمت ہو عمرہ کرنا اس پر لازم ہو جائے گا، وَلَازِمَهُ الرَّفْضُ، اب اس کو چھوڑنا لازم ہے عمرے کو، کیونکہ ان دنوں میں جو عمرہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان دنوں کے اندر عمرہ کرنا یہ مکروہ ہے، تو اس کے مکروہ ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنا، الگ سے عمرہ کرنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنا لازم ہوگا۔ اگر وہ کرتا ہے تو والدم والقضاء، چھوڑنا لازم ہے، اور چھوڑ دے گا تو پھر دم بھی ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جی دم جو ہے وہ احرام چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اور قضا عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے قضا اس کی لازم ہوتی ہے تو اس کی قضا ہوگی۔ وَإِن مَضَى عَلَيْهَا صَحَّ وَيَجِبُ الدَّمُ، اگر وہ اس کو کرتا ہے، عمرے کو چھوڑتا نہیں ہے، وَإِن مَضَى عَلَيْهَا، اگر وہ اس پر گزر جاتا ہے، اس پر کرتا ہے، تو صح یہ بھی درست ہے، وَيَجِبُ الدَّمُ، لیکن اس پر دم واجب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکروہ ہے، مکروہ ہونے کی وجہ سے اس پر لازم تھا کہ وہ اس کو چھوڑے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا تو دم لازم ہوگا۔ ومن فاتہ الحج، جس کا حج فوت ہو گیا، یعنی جس کا وقوف عرفہ اس کو کرنا تھا، اس نے وقوف عرفہ نہیں کیا، تو اب اس کا حج کیا ہوا؟ فوت ہو گیا، اس کا حج رہ گیا، تو فاحرم بعمرۃ، اس نے عمرے کا حج کر لیا، عمرے کا احرام باندھ لیا، او بے حجت، یا پھر دوسرے حج کا احرام باندھ لیا، تو اب ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو رفضھا، ان کو چھوڑے گا، کیونکہ حج تو اسی دوران وہ دوسرا حج نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے حج کا جب اس کا وقوف عرفہ رہ گیا ہے تو اب وہ دوسرے کا کیسے کر سکتا ہے، تو اب پورے سال جو ہے وہ حج کے احرام میں رہے گا، تو یہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس کو چھوڑے گا۔
اور ان دنوں کے اندر دوسرا عمرے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اگر عمرے کا بھی احرام باندھتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں، اس کو چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، جی تو یہ باب ہمارا پورا ہوا۔ آگے ہے احصار کے بارے میں باب، اس کا بھی ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں باب الاحصار۔ احصار کہتے ہیں قید ہونے کو۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ جا رہا ہوتا ہے حج کا احرام باندھ کر، لیکن اس کو روک لیتے ہیں، اس کو قید کر لیتے ہیں، یا پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، احرام اس کا بندھا ہوا ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ احرام سے فارغ کیسے ہو، احرام سے وہ حلال کیسے ہو؟ تو وہ تمام کے تمام مسائل اس باب کے اندر بیان کیے گئے۔ باب الاحصار، احصار کا باب یعنی قید ہونے کا باب۔ لمن احصر بعدو او مرض، جو بندہ روکا گیا کسی دشمن کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو ان یبعث شاۃ، تو اس کے لیے ہے کہ وہ بھیجے گا ایک بکری، تذبح عنہ، جو اس کی طرف سے ذبح کی جائے گی، ویتحلل، اور وہ حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جی قید ہو گیا تھا، اس نے احرام باندھا تھا، دشمن نے اس کو پکڑ لیا تھا، یہ مریض ہو گیا تھا، یہ نہیں جا پا رہا، ابھی حج نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ ایک بکری بھیجے گا، وہ بکری وہاں پر اس کی طرف سے ذبح کی جائے گی، تو اب یہ حلال ہو جائے گا، یہ احرام وغیرہ اتار دے گا۔ یہ تھا ایک حج کرنے والے تھا۔ اگر کوئی بندہ قارن ہے، حج کے ساتھ اس کا عمرہ بھی ملا ہوا ہے، ولو قارنا بعث دمین، اگر وہ قارن ہے تو اب وہ 2 دم یعنی 2 بکریاں بھیجے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ دونوں بکریوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس باب کا ہم نے جی ایک مسئلہ پڑھا، اور دوسرے باب کے بھی کچھ مسائل پڑھیں، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔